بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرماتی ہیں یہ بنت رسول فلک وقار یعنی جناب فاطمہ خاتون روزگار. ایک روز آئے گھر میرے محبوب ذوالجلال، فرمایا میرا ذوق سے ہے کچھ بدن نکال. کی میں نے ان سے عرض کہ اے میرے بابا جان، حضرت کا ذوق سے رہے خالق نگہباں. فرمایا پھر یہ سرور گردوں جناب نے ختم الرسول جناب رسالت محاب نے. اے فاطمہ ردائے یمانی اٹھا تو لاؤ، سرتا قدم مجھے اسے اچھی طرح اڑاؤ. فرماتی ہیں یہ فاطمہ آسماں مقام، نازل ہمیشہ ان پہ ہو اللہ کا سلام. چادر وہ لے کے خدمت اقدس میں آ گئی، اور حسب حکم ان کو وہ چادر اڑا بھی دی. چادر اڑا کے ان کی طرف دیکھنے لگی، ناگاہ دیکھی روح منور میں روشنی. دھوکا نگاہ کو ہو یہ عالم تھا نور کا، ہے چودھویں کا چاند کے چہرہ حضور کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. یوں جناب فاطمہ فرماتی ہیں بیان، تھوڑی ہی دیر گزری تھی اس کو کہ ناگہاں میرا پسر حسن میرے نزدیک آن کر بولا میرا سلام ہو اے اماں پر. میں نے دیا جواب کہ میرے لالفام، اے نور چشموں میں وہ دل تم پر بھی سلام. پھر مجھ سے یوں وہ کہنے لگا پارے جگر، خوشبو نفیس پاتا ہوں میں اس مقام پر. ارے امبر کی یہ مہک ہے نہ مشک و گلاب کی، خوشبو ہو جیسے نانا رسالت معاب کی. میں نے دیا جواب کہ ہاں تم نے سچ کہا، آرام میں ہے زیر رضا سید الورا. چادر کے پاس جا کے حسن نے کیا کلام، نانا میرے رسول خدا پر سلام. اس دم اگر حضور اجازت ہو آپ کی، چادر کے نیچے آؤں میں عیت ہو آپ کی. فرمایا مصطفیٰ نے اجازت ہے جان من، داخل تحری جا ہوئے یہ سنتے ہی حسن. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. فرماتی ہیں یہ دختر سلطان مشرقین، کتنے میں آ گیا میرا چھوٹا پسر حسین. آ کر کہا کہ اماں میرا آپ پر سلام. میں بولی تجھ پہ ہے میرے لخت جگر سلام. بعد اس کے پھر حسین نے اس طرح سے کہا، اماں مجھے وہ آتی ہے خوشبو جاں فضا. نصری کی بو ہے اور نہ یہ نسترن کی بو، یہ تو ہے جیسے نانا رسول زمن کی بو. میں نے کہا یہ اس سے کہ میرے گل بدن، ہاں سامنے وہ دیکھو تہے چادر یمن. پیارے کے نانا جان رسول زمن بھی ہیں، اور ان کے ساتھ بھائی تمہارے حسن بھی ہیں. یہ
یہ سنتے ہی حسین بڑھے جانب ردا کی السلام علیک اے شہ خدا پھر ہو سلام آپ پہ اے شاہ انبیاء اے وہ کہ منتخب جسے اللہ نے کیا کیا مجھ کو اذن ہے قدم آگے بڑھاؤں میں نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہاں اذن ہے میرا یہ سنتے ہی حسین ہوئے داخل رضا فرماتی ہے یہ دختر پیغمبر زمن تشریف لائے گھر میں یکا یک ابوالحسن بولے سلام تم پہ ہوئے دختر رسول میں نے کہا سلام میرا کیجیے قبول نفس رسول حیدر کرار سلام اے مومنوں کے حاکم سردار سلام مجھ سے کہا لین کے بنت مصطفیٰ آتی ہے ایسی حکمت پاکیزہ دلربا خوشبو نثار اس پہ ہو ہر ایک پھول کی یہ ہے شمیم جس میں جناب رسول کی میں نے عرض حضرت خیر البشر بھی ہیں چادر کے نیچے آپ کے دونوں پسر بھی ہیں بس جانب کسائے یمانی گئے علی اور بولے السلام علیک ایھا النبی اے وہ کہ جن کو چن لیا پروردگار نے کیا آؤں اس عشاء کے تلے اذن ہے مجھے فرمایا مصطفیٰ نے اجازت تمہیں بھی دی یہ سنتے ہی شریک رضا ہو گئے علی کی عرض فرماتی ہیں یہ حضرت صدیقہ فاطمہ ان سب کے بعد میں بھی گئی جانب رضا کی عرض آپ پر ہو سلام اے میرے پدر یعنی میرا سلام خدا کے رسول پر سردار دو جہاں کا اگر اذن پاؤں میں نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں فرمایا مصطفیٰ نے تمہیں اذن دے دیا داخل ہوئی رضا میں یہ سنتے ہی فاطمہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم فرما دیے یہ فاطمہ بنت رسول رب چادر تلے جب آ گئے ہم لوگ سب کے ساتھ اس دم کہا فرشتوں سے پروردگار نے ہاں سن لو بسنے والوں میرے آسمان کے مجھ کو قسم ہے اپنی بزرگی و شان کی قائم تو میں نے کی ہے بنا آسمان کی اور فرش جو زمین پر کا بچھا ہے بحکم رب یا محرماں دکھاتے ہیں جلوے جو روز و شب یا رات دن جو رہتے ہیں چکر میں آسماں بحر رواں اور ان میں جو چلتی ہیں کشتیاں ان سب کے خلق کا ہے سبب عشق پنجتن جو مجتمع ہے تہے چادر یمن صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم پوچھا یہ جبرائیل نے باعث و انکسار چادر کے نیچے کون ہے میرے پروردگار
اللہ نے کہا کہ نبوت کے اہل بیت وہ سب کے سب ہیں، خاص رسالت کے اہل بیت. وجہ بنائے ارض و سما نور مشرقین، زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جبریل نے کہا کہ اجازت ملے اگر تم کہ میں چھٹا ہوں پہنچ کر زمین پر. اللہ نے کہا تجھے اذن دے دیا، اترے امی پہ چلے جانب کسا. بولے سلام آپ پہ مرسل خدا، اے وہ کہ منتخب جسے اللہ نے کیا. جو ہے سلام اس کا بھی ہے تحفہ سلام، اور بعد صد تحیت و اکرام یہ پیام. یعنی بلند و پست و مہو مہر و آسمان، بحر رواں اور ان میں جو چلتی ہیں کشتیاں، یہ سب بنائے میں نے تمہارے ہی واسطے، پیدا کیے تمہاری محبت کی وجہ سے. اور مجھ کو اذن ہے میرے پروردگار کا، میں بھی ہوں آپ لوگوں میں شامل تہردا. اذن خدا تو مل چکا، اب کہیے یا نبی میں بھی رضا میں آؤں، اجازت ہے آپ کی. فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہاں اذن ہے میرا. یہ سن کے جبرائیل ہوئے داخل رضا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جا کر رضا میں حق امانت ادا کیا، مدعا خدا نے بھیجا تھا وہ بھی سنا دیا. یہ عرض آپ لوگوں سے کہتا ہے کبریا، اے اہل بیت اے اہل بیت بس یہ اللہ چاہتا. ہر ایک عیب تم سے ہٹائے خدائے پاک، جو حق پاک کرنے کا ایسا بنائے پاک. جس وقت مصطفیٰ سے علی نے کیا سوال، مجھ سے بیان کیجیے محبوب ذوالجلال. اس وقت جو ہے نشست ہماری تہردا، اللہ کی نظر میں ہے کیا اس کا مرتبہ. کھا کر قسم کہا، کھا کر قسم میں کہتا ہوں اس کردگار کی، جس نے مجھے بنایا ہے پیغمبر و نبی. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جس وقت یہ سوال کیا ابو تراب نے، فرمایا یوں جناب رسالت معاب نے. کھا کر قسم میں کہتا ہوں اس پردگار کی، جس نے مجھے بنایا ہے پیغمبر و نبی. اہل زمین کی کوئی سی محفل ہو سن رکھو، جس میں ہمارے دوستوں کا ایک گروہ ہو، اور وہاں پہ اس خبر کا کیا جائے تذکرہ، ہوگا نزول رحمت پروردگار کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جب تک کہ منتشر نہ ہو جائیں سب کے سب، گھیرے رہیں گے ان کو ملائک بحکم رب. شرکت کا اپنی حق یہ ادا کرتے جائیں گے، ان سب کی مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. اس دم کہا علی نے کہ اللہ کی قسم، اب تو سعید ہو گئے اور کامیاب ہم.
یوں ہی ہمارے شیعہ ہمارے حبیب بھی مسعود و نیک بخت ہوئے خوش نصیب بھی۔ اظہار جب خوشی کا کیا ابو تراب نے، فرمایا پھر جناب رسالت معاب نے، اس کی قسم ہے جس نے بنایا مجھے نبی، اس کی طرف سے مجھ کو رسالت عطا ہوئی۔ شیعوں کے بزم میں جو بیان ہوگی یہ خبر، فضل خدا سے ہوگا یا اس کا یہ اثر۔ جو درد و غم کے مارے ہیں مسرور ہوئیں گے، رنج و ملال سنتے ہی سب دور ہوئیں گے۔ جو ہو مراد والا مراد اپنی پائے گا، ہر ایک اداس پدم سے خوش ہو کے جائے گا۔ فرمایا مرتضیٰ نے کہ واللہ اے حضور، ہم کامیاب دونوں جہاں میں ہوئے ضرور۔ ہم جس طرح سعادت دارین پا گئے، یا بھی یوں ہی دامن رحمت میں آ گئے۔ یا رب حق احمد مختار مصطفیٰ، یا رب بحق حیدر کرار مرتضیٰ، یا رب بحق سیدہ معصومہ فاطمہ، یا رب بحق سید مسموم مجتبیٰ، یا رب بحق ست نبی شاہ مجدین، تشنا دہن مسافر کرب و بلا حسین۔ جس بزم میں یہ نظم پڑھی جائے اے خدا، ہر ایک سننے والے کا حاصل ہو مدعا۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔